من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین، رجب دا مہینہ ہے اور اس مہینے میں 22 رجب المرجب
اور سارے ملک وچ کنڈے پکائے ہوئے کوئی نہ کوئی شے پکا کے تقسیم کیتی ویندی اگو قوم پوچھ دی کائی نہیں کہ یہ کنڈے کیڑی گل تے پکائے ہوئے ہیں اس دی تحقیق کیا ہے بہت کوئی پڑھے لکھے ہوئے تھا انہاں آقا جی شیعہ دے فلان امام دی پیدائش کا دن ہے اور اس خوشی وچ وہ کنڈے پکائے حالانکہ تحقیق کیتی گئی تو نہ کہ امام دی پیدائش ہے نہ وفات ہے نہ کوئی اس دی اور وجہ ہے صرف اور صرف ایک وجہ سامنے آئی کہ امام مظلوم خال المسلمین کاتب وحی امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وفات ہے اور شیعہ کا مذہب ہے کہ جیڑا تقیہ نہ کرے وہ تا کوئی دین نہیں یعنی حقیقت جیڑا چھپاوے نہیں اس کا کوئی دین نہیں یہ مذہب نے کیوں کھڑا گل جو گل نکل دی آندی اصل موضوع رہنا نہیں یہ مذہب نہ اس واسطے گھڑا کہ انہوں تے سوال ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ اول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو انہاں حضرت ابو بکر صدیق نو تسلیم کیوں کیتا انہاں دی بیعت کیوں کیتی انہاں دے ماتحت جنگا لڑیاں وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت کیتی وقت جنگا لڑیاں وقت حضرت عثمان غنی دی بیعت کیتی وقت جنگا لڑیاں یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے ابو شیعہ مذہب بنایا تقیہ کرتے رہے تقیہ دا معنی ہے تو کام کرنا تے وچو ارادہ نیت نہ ہو اس مقام تے بھی شیعہ نے آکھیا کہ تقیہ کیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک لفظ استعمال کی تھا امام مظلوم
امام مظلوم اس واسطے آکھا بندہ کہ سیدنا صدیق اکبر اگر شیعہ بکواس کرتا گالی کٹے دے، حضرت عمر بکواس کرتے گالی کٹے دے، حضرت عثمان گالی کٹتے بکواس کرتے، تو سنی ابو بکر صدیق کا دفاع کرتا، حضرت عمر کا دفاع کرتا اور حضرت عثمان کا دفاع کرتا. لیکن صحابہ کرام وچوں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے عظیم ہیں اتنے مظلوم بھی. عظیم اس واسطے کہ ہوں میں تھوڑے سامنے ذکر کیتا خال المؤمنین. خالہ تو کہنا دے ماسن تے خال مذکر مامو. خال المؤمنین ہیں حضرت امیر معاویہ، یعنی پوری امت مسلمہ دے کے مامو. مامو تا پڑھتے یہ پوری امت دے انہاں دی ہمشیرہ والدہ بڑھے، ماں دے درجے تے آگے، تو ماں دے درجے تے آگے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ ام المومنین کائنات دے مومنہ دی ماں ہے. اس مناسبت کے نال جو ماں ہو گئیاں تے حضرت امیر معاویہ کے بن گئے ماموں بن گئے سارے مومنہ دے خال المؤمنین. ان سمجھ آئی. تو میں عرض کیتا کہ جتنے مظلوم ہیں اتنے عظیم بھی ہیں. انہاں دنوں میں لکھن پڑھن والے چند لوگ ملتے ہیں. اتنا تساں اپنے آبا و اجداد کو پوچھو تو وہ بھی دسے سن چند لوگ ملتے ہیں دادے پردادے کو پوچھو. لیکن اس دور دے تو بہت کم لوگ ہیں. تو جیڑی وہی آسمانہ تو نازل ہوندی آئی اس وحی دے لکھن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ دا انتخاب کیتا ہوا ہے. تو سامنے دسو کہ یہ وحی جیڑی اللہ دا کلام یہ کو معمولی چیز ہے. واقع یہ معتمد بندے کو لکھوائی بجنی چاہیے یا غیر معتمد جس سے اعتماد ہو گیا. بہت بھاری ذمہ داری آئی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قول ثقیل آئی. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت امیر معاویہ دی امانت و دیانت اتے اتنا یقین ہے کہ ایک حساس اور نازک شعبہ انہاں نے سپرد کر دیتا کہ جو وہی آوے یہ وہی نو لکھنا امیر معاویہ نے اتھو لقب بن گیا کاتب وحی۔ میں آنکھا جتنا عظیم ہے اتنا مظلوم ہے۔ سنیہ نے کتاباں لکھیاں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، نیٹتے جاؤ سنی مولوی باقر ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور جہلم کا ایک مرزا لعین وہ تو پیسے گھن کے اس کا کام ہی محض یہ ہے کہ نیٹوں تے بیٹھ کے کتاباں شیعہ سنی دیاں کھول کے لوگاں نے دھوکے دے دے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حملے کر تو سنی فلماں دیکھ دیتا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں، اپنے مذہب نو سمجھو، اپنے دین نو سمجھو۔ تو میں عرض کر رہے ہوں کہ عظیم اتنے ایک مرتبہ حضرت ام ہانی دے گھر ستے ہوئے اللہ دے پاک نبی آرام فرما مسکران دے ہوئے ہستے ہوئے اٹھ بیٹھے، خوشی دے نال چہرہ دمک اٹھا۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش اٹھے ہو؟ فرمایا میں خواب دیکھا، اس خواب کی وجہ تو میں خوش ہوں۔ یا رسول اللہ کیڑا خواب دیکھنے؟ فرمایا میں خواب دیکھا کہ میری امت دے لوگ بیڑا ہوتے سوار ہیں، بحری بیڑا ہوتے سوار ہیں، اور مدینہ قیصر اس سے حملہ کر رہے ہیں۔ اگلی گل کلہم مغفور، سارے دے سارے جنتی ہیں۔ تو ام حرام بڑھاپے کے باوجود فرمانے لگی ہیں یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی انہاں وچوں ہو بنیا۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو بھی انہاں وچوں ہو سے۔ پھر آپ سائیں گے تھوڑی دیر بعد وقت بیدار ہوئے، پہلے نالو زیادہ مسکران دے ہوئے۔ تو حضرت ام حرام نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہونے یا رسول اللہ، پھر مسکران دے اٹھ بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے خواب آیا کہ چنگا خواب آیا، کہ پیغمبر تا خواب کوئی خیال نہیں ہوتا ساڑی طرح، حقیقت ہوتی وہ عملی طور تے بنیار ہو کے رہا۔ یا رسول اللہ کے خواب دیکھا؟ فرما اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، پہلا لشکر جڑا اسلامی جہاد کرے سی اور قسطنطنیہ فتح کرے سی، اس سارے دے سارے جنتی ہو سن۔ انہاں فرمایا یا رسول اللہ دعا کرو میں انہاں میں چوہاں۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر ہے چوہاں۔
چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلیفہ نشان دے اور حضرت عثمان غنی کی خلافت جہاد کردیاں خشکی تا جہاد ختم ہو گیا. میں اسی واسطے آیت پڑھی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. خشکی تا جہاد ختم ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا کے عرض کر دیں یا اللہ خشکی تا جہاد ختم ہو گیا تیری زمین ختم ہو گئی لیکن اساڑے دلوں میں جہاد تا جذبہ اور اساڑے بازوؤں میں لڑن دی طاقت ہلے موجود ہے. حضرت عثمان غنی کو مشورہ دیتا کہ جناب میرا مشورہ اس سمندر تو پار ساحل سمندر تو پار انگلستان قسطنطنیہ حتیٰ کہ چائنا فرانس یہ سارے علاقے فتح کرنا چاہتا ہوں. ہمیں کس طرح ہو سی اکھے جی جنگلی بیڑے تیار کر کیتے بھی ہیں. فرمایا یہ ہو سکتا. فرمایا میرے سپرد معاملہ کر دو. 40,000 سپاہی فوجی 6 مہینہ تک درختوں کٹے دے رہے. ایک بڑا بیڑا تیار کیتا جس بیڑے دے وچ 1750 جہاز آئے. انہاں وچ وہ فوج تیار ہوئی اور قسطنطنیہ نو جا کے دستک دیتی. مراکش فتح کیتا، فرانس فتح کیتا، انگلینڈ فتح کیتا. اور وہ پشین گوئیاں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں کہ پہلا اسلامی بیڑا جڑا بحری حملہ کرے سی وہ سارے دے سارے جنتی ہو سن. اس دا مستحق بنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پہلے اسلامی بیڑے لشکر دا سپہ سالار آئی امیر معاویہ دا بیٹا. میں نا گندہ تو سم بیٹھو سن. تو جس نے اتنا مقام اور شان ملا مادہ امام جتنا بلند اتنا مظلوم. چلو تو انہوں مزے دی گل سنائیے. ہلے کافی والے حوالے تو میں ایک ہی نہیں بیٹھے ٹائم کو تے تساں گل یاد رکھنی تے موقع پا موقع بیان کرنی. یہ تحفہ بھی ہے اور حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. میں تھوڑے کو یہ پوچھتا چلو پہلے یہ حوالہ سن گے اور جڑا میں ہونا حوالہ دس رہا میں نیٹ اتے ویکھا شیعہ دی کتاب وچ کہ سچ مچ لکھا ہوا یا انہیں سارے سنی لکھ دینے وہ سچ مچ شیعہ دی کتاب دے وچ لکھا ہوا کہ جس نے حضرت عثمان غنی دے خون ہوتے انہاں دے قتل ہوتے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دی لڑائی لگی نا
دونوں پاسوں صحابہ، دونوں پاسوں جنتی، دونوں پاسوں صحابہ تے دونوں پاسوں جنتی۔ تو حضرت علی نے ایک گل کی تھی، یاد رکھا ہے تو ساں، ان ربنا واحد و ان نبینا واحد، اساڈا خدا ہے، ساڈا نبی ہے، اسا ایمان وچ معاویہ تو زیادہ نہ اور معاویہ ایمان وچ اساڈے تو زیادہ نہیں، اور اساڈے وچ مختلفنا الا فی دم عثمان، اساڈا اختلاف اور کوئی نہیں، صرف حضرت عثمان دے خون دا اختلاف ہے، طریقہ کار دا اختلاف ہے۔ میں جڑا طریقہ اختیار کرنا چاہنا وہ اور طریقہ، حضرت امیر معاویہ آکھتے نہیں، میں جو طریقہ آکھدا اے اور طریقہ، چنانچہ اساڈے کولو طریقے دے اختلاف ہے، باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو بدلہ گھننا یہ میری ذمہ داری میں گھنسا، لیکن معاویہ تو ود کے میرا ایمان نہیں تو میں تو ود کے معاویہ دا ایمان نہیں، جڑا انہاں حالات دے وچ موجود آئی وہ تو اے گل آکے 1400 سال بعد ملنگ نوں کے ہی پیڑ پہ گئی۔ حضرت علی تا ایک گل آکے شیعہ دیا کتاباں لکھا ہے، حوالے دا ذمہ دار میں۔ اگلی گل، انہاں حالات وچ تو ساتھ میں زندہ ہاسے یا حسن حسین زندہ ہاں، توجہ تو ساتھ اساں زندہ ہاسے یا حسن حسین زندہ ہاں۔ حضرت علی نال حسن حسین کو پیار زیادہ ہے یا تینوں میں نے زیادہ پیار ہے؟ جڑے انہاں دناں وچ راون والے، انہاں حالات وچ راون والے، جڑے انہاں حالات نوں اکھاں نال ویکھن والے، وہ حضرت حسن تے حسین تا حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی بیٹھے، کیتی کہ نہیں کیتی؟ حضرت حسن نے اپنی خلافت بیعت کیتی کہ نہیں کیتی؟ کتھے جا کے کیتی؟ دمشق جا کے کیتی، حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ کیتی، لکھن تا مجمع اور مسجد وچ اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ دے سجے ہاتھے حضرت حسن دا ہاتھے، کھبے ہاتھے حضرت حسین دا ہاتھے، کمانڈر ان چیف حضرت حسین دا پچھو آندا پیا، چنانچہ انہاں دونوں براہماں نے ممبر دی کرسی ہوتے امیر معاویہ نے بٹھا کے آقا اتے تساں بیٹھو، تساں ساڑے امام تے پیشوا۔ میں آخدا ہوں جڑے حسن حسین حضرت علی دے پتر ہیں، جڑے ساڑے امام دی روح ہیں، وہ تو حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کیتی بیٹھے، 1400 سال بعد آج لوگوں کو تکلیف کیوں ہیں؟ اس کا جواب میں نہیں دیو، سوا بے ایمانی تے اور کچھ نہیں، سوائے غداری تے اور کچھ نہیں، سوائے دین دے او بنیادی تھمن گراوٹ دے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کہ صحابہ دے ایمان اتے شک کرو، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ انہاں دا دین مشکوک ہو گئے۔ میرے دوست سے بدل کو اگو حضرت امیر معاویہ بھی کمال کر دیتے، خالی کاغذ بھیجا، خالی کاغذ حضرت حسن دے تلے مہر لائی، اتے دستخط کیتے تے خالی کاغذ اپنی حکومت دا خاص
وہ بھیجا، فرمایا بیٹا میں اکھی بند کی کھلان جیڑیاں شرطہ مرضی نہیں لکھ چھوڑ، میں امیر معاویہ نو قبول۔ قرآن آکھا نا کہ وہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن نے لکھا میرے ساتھی جتنے گرفتار ہیں یا جتنے سارے حبدار ہیں انہوں نے نہ چھیڑا جائے۔ میں ٹھیک ہے، سارے آزاد ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت اس طرح کرے سو، حکومت اس طرح کرے سو، حکومت اس طرح کرے سو جس طرح ابو بکر و عمر نے کی تھی۔ یہ نہیں آکھا میرے والد علی نے کی تھی۔ حکومت اس طرح کرے سو جس طرح ابو بکر و عمر نے کی تھی۔ تو ساتانا کھڑے تھے۔ عظیم اتنے اور مظلوم شیعہ سنی انہوں نے خلاف کتاباں پہلے کی۔ ان میں ایک اور انداز نہ انہوں نے عظمت نو بیان کرنا تھا، اور انداز نہ انشاءاللہ اگر یہ انداز تہانوں اچھا لگ گیا نا، کوئی آدمی تھوڑے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بھونک نہ سکتے۔ چلو ایک منٹ واسطے من کیتا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نہیں، من کیتا گیا ایک منٹ واسطے، اگرچہ ہند اگر ایک منٹ واسطے من کیتا گیا کہ حضرت صدیق اور فاروق دے معتمد علیہ گورنر نہیں، اگر ایک منٹ واسطے من کیتا گیا اسلامی بیڑا انہوں کوئی نہیں بڑھایا، 1750 جہاز کوئی نہیں بڑھائے، اور ہاں 54 صوبہ ہوتے حکومت کی تھی، 54 صوبہ ہوتے، کتنے صوبہ ہوتے؟ توڑے کتنے صوبے؟ یہ 4 نہیں پائے چلیں دے، یہ 4 صوبے نہیں پائے چلیں دے، صوبڑیاں 54 صوبے 65 لاکھ مربع میل۔ پاکستان کتنا؟ 9 لاکھ مربع میل، ترائے 9 لاکھ مربع میل سارا پاکستان، تے وہ 65 لاکھ مربع میل۔ تے ساڑا ملک پاکستان ٹیکس حکومت پہ منگ دی تے بندہ اپنا گنمین کھلارو، بندہ اپنا گنمین کھلارو ٹیکس حکومت منگے بازاراں میں دکانوں تھے۔ قربان چاہیے حضرت امیر معاویہ تیری اسلامی ریاست تو، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کوئی غریب ہے تو انہوں صدقات و خیرات بانٹ دیو کہ یا رسول یا امیر المومنین اسلامی نظام دیا برکتاں دے نال کوئی پورے ملک دے وچ کوئی ایک آدمی بھی غریب نظر نہیں آتا۔ اگر ٹیکس کھاون والے چور نہ ہونا اور زکوٰۃ اور عشر کٹن والے مسلمان ہون تو خدا کی قسم ہے غریب ایک ہی نہ لگ سی۔ فرمایا پھر جانوروں دے دیو جڑا بچتا ترک ویسے دانے، فرمایا جی جانور ہی رج کے کھاندے پے۔
اچھا کے بعد پہاڑاں تک کھنڈا دیتا کرو پرندے کھا سے. ایک اسلامی نظام آئی حضرت امیر معاویہ 19 سال حکومت کی تھی. 19 سال 19.5 سال حکومت کی تھی. اور انہاں 19.5 سال میں ایک آدمی ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ جس نے انگلی اٹھائی ہوئے کہ میں امیر معاویہ کو قبول نہ کر سکتا. اور عام اعلان کیتا او سنارو او سرافو رات نو اپنی دکاناں دے دروازے کھول کے آئے کرو. اسلامی نظام دی برکت نال کہ ماں نے ایسا بچہ نہیں جایا کہ اسلامی نظام ہوئے امیر معاویہ دی حکومت ہوئے اور ترچھی آنکھ نال کہتے مال کی طرف دیکھا جائے. فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دکان کے دروازے کھول کے آئے کرو. گن کے ہوگا دکانہ دے دروازے کھول کے آؤ دو تو تالے بھی لاؤ اتے بجلی دا کرانٹی چھوڑو تے اتے کن میں نہیں کھا رہا تو بات ہاں اسا چکے. 54 صوبہ تے حکومت کی تھی. تو حسن و حسین نے فرمایا یا امیر المومنین حکومت اس طرح کرنی جس طرح کہیں کی تھی ابو بکر و عمر نے کی تھی. حال میں دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں موجود نہ ہو میں امیر معاویہ واسطے ساری چیزیں موجود فرض کرو نبی پاک انہاں واسطے دعا نہ کی تھی ہوئے اللہم علمہ الکتابہ والکتابہ اللہم علمہ الکتابہ والحسابہ وکل عذابہ. اگر یہ ساریاں فضیلتاں نہ ہو توجہ ہے توجہ سے میں چپ ہو گیا. اگر یہ ساریاں فضیلتاں نہ ہو اس وچ تے اختلاف کوئی نہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی تہن کے نہیں کرنو اختلاف ہے. اسی تک کنو اختلاف نہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ اور انہوں نے والد ابو سفیان صحابی تو ہن کے نہیں. چلو فضائل نہ صحیح عظمت نہ صحیح شان نہ صحیح لیکن اے عقیدہ تو ہے نا کہ وہ صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یقینی صحابی ہیں. ان اگلی گل سنائے صحابیت دا مقام وہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ساری کائنات دے مسلمان کٹھے ہو جان انہاں دیا عظمتاں انہاں دیا شاناں انہاں دیا بلندیاں انہاں دیا عبادتاں انہاں دیا ریاستاں انہاں دے حج انہاں دے عمرے انہاں دے صدقے انہاں دی خیراتاں وہ سارے کٹھے کر دیتے جان تے ایک صحابی اس نے ایک آن واسطے نبی پاک نے دیکھا تے ایمان لایا. حالے اس نماز کوئی نہیں پڑھی روزہ کوئی نہیں رکھا حالے تک اس کوئی عبادت نہیں کی تھی. پوری امت بھی عبادتاں اور پوری امت دی شان اس ایک صحابی دی شان نہیں مل سکتی. یہ مقام صحابیت ہے. تو وقت اصلا صحابہ دی ترکیب کر تاؤں رو کے اللہ کے پیغمبر فرمایا اللہ فی اصحابی اللہ کا نام منائے میرے صحابہ کے بارے لا تتخذوا من بعدی غرضا
میرے بعد انہوں نے نشانہ نہیں بنا گرنا، تنقید نہیں کرنی، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا۔ اگلے گل سنا کہ یہ سونے آر گل ہے، فمن احبہم، فمن جس بندے انہاں صحابہ نال محبت کی تھی نا، انہاں نے ویکھا سی، انہاں دا زمانہ پایا سی، نہ ویکھا سی نہ زمانہ پایا، انہاں نے رشتہ داری کی تھی نہیں، وقت کیوں محبت ہے؟ فرمایا فَبِحُبِّی احبہم، میں محمد کریم دی وجہ تو انہاں نال محبت ہے، یہ نبی دے شاگرد ہیں، انہاں نبی کو دین پڑھا، یہ نبی دے ساتھی ہے، اس واسطے انہاں محبت میری وجہ تو ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِی أَبْغَضَهُمْ، تے جس صحابہ نال بغض رکھا، حالانکہ صحابہ نے ویکھا نہیں، بننا سانجا کوئی نہیں، وقت بغض کیوں؟ فَبِبُغْضِی أَبْغَضَهُمْ، میری وجہ تو اپنا دینا بغض رکھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، ہاں جی گل ختم کرنے لگا میں، ساری امت کا ایمان ایک پاسے تو ایک صحابی جس کوئی نیکی نہیں کی تھی، ایک صحابی جس ایمان آندا اور حالے اللہ کا نام بھی نہیں کیتا، فرمایا پوری امت یا نیکیاں اس صحابی دے شان میں نہیں مل سکتی۔ یہ مقام صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نا بات دے آمن والے، یہ بات دے آمن والے تو اور میں نہیں، بات دے آمن والے تو مراد تابعین ہیں، بات دے آمن والے تو مراد تبع تابعین ہیں، بات دے آمن والے تو مراد ابو بکر، بات دے آمن والے تو بعد مراد صحابہ دے شاگرد ہیں، ابو بکر صدیق دے شاگرد ہیں، بات دے آمن والے تو مراد امام بخاری، بات دے آمن والا تو مراد امام مسلم، بات دے آمن والا تو مراد امام ابن ماجہ، امام ترمذی، بات دے آمن والا تو بعد امام ظفر۔ یہ ساریاں اس حیثیتیاں لوگ اکٹھے ہو جانا تو وہ سارا دے شان ملاؤ تو کہیں صحابی دے شان پہنچ سکتے نہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، تے جیڑا صحابی دے اتے کرے تنقید، وہ قرآن پاک دیاں سینکڑا ایتاں دی تنقید کر کے اتا ایمان خارج ہو بیندہ، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس واسطے خیال کیتا کرو، نیٹ دے اتے بیٹھ کے صحابہ دے تنقیدہ بعض لوگ کرنیاں شروع کرتے ہیں، یاد رکھو صحابہ اور قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں۔ اے نہ بیکھا کرو کہ فلاں کتاب دے ویچ صحابی دے بارے کے لکھا یا فلاں کتاب صحابی دے بارے کے آگ دی، اے بیکھا کرو قرآن صحابی دے بارے کے آگ دا۔ قرآن آگ دا اولائکہ ہم المؤمنون حقا، قرآن آگ دا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن آگ دا رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن آگ دا کتبہ اللہ نفسہ الرحمہ، قرآن آگدہ نبی اور نبی کے سارے ساتھیوں کے مہرادی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب عطا فرماوے۔ بات میں چلے گئے سنتا پڑھو جی۔